کیسا لڑکا ہے تم، کیسی لڑکی ہو تم، کیسا ڈاکٹر ہے تم، کیسا بھائی ہے تم۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیسا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وٹ کائنڈ آف۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ وٹ کائنڈ آف پلس ناؤن پلس آر یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ کیسا لڑکا ہے تم، کیسا لڑکا ہے تم، وٹ کائنڈ آف بوائے آر یو، وٹ کائنڈ آف بوائے آر یو۔ کیسی لڑکی ہو تم، وٹ کائنڈ آف گرل آر یو، وٹ کائنڈ آف گرل آر یو۔ کیسا ڈاکٹر ہے تم، وٹ کائنڈ آف ڈاکٹر آر یو، وٹ کائنڈ آف ڈاکٹر آر یو۔ کیسا بھائی ہے تم، وٹ کائنڈ آف بردر آر یو، وٹ کائنڈ آف بردر آر یو۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیسا دوست ہے تم، کیسا دوست ہے تم، مجھے کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں کرکٹ کھیلنے کا، مجھے کوئی شوق نہیں تم سے ملنے کا، اسے کوئی شوق نہیں فالتو باتیں کرنے کا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں شوق نہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نوٹ فونڈ آف۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ فونڈ آف پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا، آئی ایم ناٹ فونڈ آف ٹاکنگ ٹو یو، آئی ایم ناٹ فونڈ آف ٹاکنگ ٹو یو۔ ہمیں کوئی شوق نہیں کرکٹ کھیلنے کا، وی آر ناٹ فونڈ آف پلینگ کرکٹ، وی آر ناٹ فونڈ آف پلینگ کرکٹ۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے ملنے کا، آئی ایم ناٹ فونڈ آف میٹنگ یو، آئی ایم ناٹ فونڈ آف میٹنگ یو۔ اسے کوئی شوق نہیں فالتو باتیں کرنے کا، ہی از ناٹ فونڈ آف ٹو مچ نان سینس۔ مجھے جانے تو دو، اسے یہاں آنے تو دو، ہمیں بولنے تو دو، اسے سوچنے تو دو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تو دو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ لیسٹ لیٹ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ لیٹ پلس آبجیکٹ پلس وی ون۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ مجھے جانے تو دو، ایٹ لیسٹ لیٹ می گو، ایٹ لیسٹ لیٹ می گو۔ اسے یہاں آنے تو دو، ایٹ لیسٹ لیٹ ہیم کم ہیئر، ایٹ لیسٹ لیٹ ہیم کم ہیئر۔ مجھے بولنے تو دو، مجھے بولنے تو دو، ایٹ لیسٹ لیٹ می اسپیک، ایٹ لیسٹ لیٹ می اسپیک۔ اسے سوچنے تو دو، ایٹ لیسٹ لیٹ ہیم تھنک۔ مجھے یقین ہے تم آؤ گے، مجھے یقین ہے وہ وہاں جائے گا، مجھے یقین ہے ہم پاس ہوں گے، مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے یقین ہے، اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں آئی ایم شور۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آئی ایم شور پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ مجھے یقین ہے تم آؤ گے، آئی ایم شور یو ول کم، آئی ایم شور یو ول کم۔ مجھے یقین ہے وہ وہاں جائے گا، آئی ایم شور ہی ول گو دیئر، آئی ایم شور ہی ول گو دیئر۔ مجھے یقین ہے ہم پاس ہوں گے، آئی ایم شور وی ول پاس، آئی ایم شور وی ول پاس۔ مجھے یقین ہے
وہ سمجھ جائے گا. I am sure he will understand. I am sure he will understand. میرے خیال سے وہ آج آئے گا. میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے. میرے خیال سے ہمیں بولنا چاہیے. میرے خیال سے تم یہ کر سکتے ہو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرے خیال سے. اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں آئی تھنک. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی تھنک پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میرے خیال سے وہ آج آئے گا. I think he will come today. I think he will come today. میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے. I think you should go. I think you should go. میرے خیال سے ہمیں بولنا چاہیے. I think we should speak. I think we should speak. میرے خیال سے تم یہ کر سکتے ہو. I think you can do this. I think you can do this. فیملی کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ان لوگوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹائم فلائز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ٹائم فلائز پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. فیملی کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ٹائم فلائز ود فیملی. ٹائم فلائز ود فیملی. اس کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ٹائم فلائز ود ہیم. ٹائم فلائز ود ہیم. میں نے اسے بتایا تک نہیں. اس نے مجھے دیکھا تک نہیں. ہم نے کھایا تک نہیں. تم نے بولا تک نہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تک نہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیڈ ناٹ ایون. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ڈیڈ ناٹ پلس ایون پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میں نے اسے بتایا تک نہیں. I did not even tell to him. I did not even tell to him. اس نے مجھے دیکھا تک نہیں. He did not even see me. He did not even see me. ہم نے کھایا تک نہیں. We did not even eat. We did not even eat. تم نے بولا تک نہیں. You did not even speak. آخر کار میں پاس ہو گیا. آخر کار تم چلے گئے. آخر کار اب ہم کھیل سکتے ہیں. آخر کار وہ لوگ پہنچ گئے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں آخر کار. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آفٹر آل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر آل پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. آخر کار میں پاس ہو گیا. آفٹر آل آئی پاسڈ. آفٹر آل آئی پاسڈ. آخر کار تم چلے گئے. آفٹر آل یو وینٹ. آفٹر آل یو وینٹ. آخر کار اب ہم کھیل سکتے ہیں.
After all, we can play now. After all, we can play now. آخر کار وہ لوگ پہنچ گئے. After all, they reached. After all, they reached. ایک دوست ہونے کے ناطے تمہیں میری مدد کرنی چاہیے. ایک بیٹا ہونے کے ناطے میں تمہارا عزت کرتا ہوں. میرا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے. ایک استاد ہونے کے ناطے میں تمہیں پڑھاؤں گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ناطے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بینگ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. بینگ پلس آبجیکٹ پلس کاما پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ایک دوست ہونے کے ناطے تمہیں میری مدد کرنی چاہیے. Being a friend, you should help me. Being a friend, you should help me. ایک بیٹا ہونے کے ناطے میں تمہارا عزت کرتا ہوں. Being a son, I respect you. Being a son, I respect you. میرا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے. Being my brother, you should stand by me. Being my brother, you should stand by me. ایک استاد ہونے کے ناطے میں تمہیں پڑھاؤں گا. Being a teacher, I will teach you. Being a teacher, I will teach you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. دوست ہونے کے ناطے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے. رہنے دو مجھے مت بتاؤ. رہنے دو میں دیکھتا ہوں. رہنے دو مت جاؤ. رہنے دو یہاں مت آؤ. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں رہنے دو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹ اٹ بی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ اٹ بی پلس کاما پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. رہنے دو مجھے مت بتاؤ. لیٹ اٹ بی ڈونٹ ٹیل می. لیٹ اٹ بی ڈونٹ ٹیل می. رہنے دو میں دیکھتا ہوں. لیٹ اٹ بی آئی سی. لیٹ اٹ بی آئی سی. رہنے دو مت جاؤ. لیٹ اٹ بی ڈو ناٹ گو. لیٹ اٹ بی ڈو ناٹ گو. رہنے دو یہاں مت آؤ. لیٹ اٹ بی ڈو ناٹ کم ہیئر. لیٹ اٹ بی ڈو ناٹ کم ہیئر. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. رہنے دو اسے مت بتانا. رہنے دو اسے مت بتانا. بس یوں ہی بول رہا ہوں. بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں. بس یوں ہی کھیل رہا ہوں. بس یوں ہی لکھ رہا ہوں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بس یوں ہی. اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں جسٹ لائک دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی ایم پلس ورب پلس آئی این جی پلس جسٹ لائک دیٹ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. بس یوں ہی بول رہا ہوں. آئی ایم اسپیکنگ جسٹ لائک دیٹ. آئی ایم اسپیکنگ جسٹ لائک دیٹ. بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں. آئی ایم واچنگ جسٹ لائک دیٹ. آئی ایم واچنگ جسٹ لائک دیٹ. بس یوں ہی کھیل رہا ہوں. آئی ایم پلینگ جسٹ لائک دیٹ. آئی ایم پلینگ جسٹ لائک دیٹ. بس یوں ہی لکھ رہا ہوں. آئی ایم رائٹنگ جسٹ لائک دیٹ. آئی ایم رائٹنگ جسٹ لائک دیٹ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دینا. بس یوں ہی پڑھ رہا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا. ہمیں کوئی شوق نہیں کرکٹ کھیلنے کا. مجھے
کوئی شوق نہیں تم سے ملنے کا، اسے کوئی شوق نہیں فالتو باتیں کرنے کا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں شوق نہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نوٹ فونڈ آف۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ فونڈ آف پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا۔ آئی ایم نوٹ فونڈ آف ٹاکنگ ٹو یو۔ آئی ایم نوٹ فونڈ آف ٹاکنگ ٹو یو۔ ہمیں کوئی شوق نہیں کرکٹ کھیلنے کا۔ وی آر نوٹ فونڈ آف پلینگ کرکٹ۔ وی آر نوٹ فونڈ آف پلینگ کرکٹ۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے ملنے کا۔ آئی ایم نوٹ فونڈ آف میٹنگ یو۔ آئی ایم نوٹ فونڈ آف میٹنگ یو۔ اسے کوئی شوق نہیں فالتو باتیں کرنے کا۔ ہی از نوٹ فونڈ آف ٹو مچ نان سینس۔ ہی از نوٹ فونڈ آف ٹو مچ نان سینس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں کوئی شوق نہیں وہاں جانے کا، نہیں تو کیا کرو گے، نہیں تو کہاں جاؤ گے، نہیں تو ہم نہیں جائیں گے، نہیں تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں نہیں تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ادر وائز۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ادر وائز پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ نہیں تو کیا کرو گے، ادر وائز واٹ ول یو ڈو۔ ادر وائز واٹ ول یو ڈو۔ نہیں تو کہاں جاؤ گے، ادر وائز ویئر ول یو گو۔ ادر وائز ویئر ول یو گو۔ نہیں تو ہم نہیں جائیں گے، ادر وائز وی ول ناٹ گو۔ ادر وائز وی ول ناٹ گو۔ نہیں تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، ادر وائز آئی ول ناٹ ٹیل یو۔ ادر وائز آئی ول ناٹ ٹیل یو۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ نہیں تو میں تمہیں ماروں گا، نہیں تو میں تمہیں ماروں گا۔ فیملی کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان لوگوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹائم فلائز۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ٹائم فلائز پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ فیملی کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹائم فلائز ود فیملی۔ ٹائم فلائز ود فیملی۔ اس کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹائم فلائز ود ہیم۔ ٹائم فلائز ود ہیم۔ آپ کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹائم فلائز ود یو۔ ٹائم فلائز ود یو۔ ان لوگوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹائم فلائز ود دیم۔ ٹائم فلائز ود دیم۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے خیال سے وہ آج آئے گا۔ میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے۔ میرے خیال سے ہمیں بولنا چاہیے۔ میرے خیال سے تم یہ کر سکتے ہو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرے خیال سے، اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں
آئی تھنک، آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آئی تھنک پلس سینٹنس، آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ میرے خیال سے وہ آج آئے گا۔ آئی تھنک ہی ول کم ٹوڈے، آئی تھنک ہی ول کم ٹوڈے، میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے۔ آئی تھنک یو شوڈ گو، آئی تھنک یو شوڈ گو، میرے خیال سے ہمیں بولنا چاہیے۔ آئی تھنک وی شوڈ اسپیک، آئی تھنک وی شوڈ اسپیک، میرے خیال سے تم یہ کر سکتے ہو۔ آئی تھنک یو کین ڈو دس، آئی تھنک یو کین ڈو دس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میرے خیال سے وہ اچھا لڑکا ہے، مجھے یقین ہے تم آؤ گے، مجھے یقین ہے وہ وہاں جائے گا، مجھے یقین ہے ہم پاس ہوں گے، مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے یقین ہے، اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں آئی ایم شور۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آئی ایم شور پلس سینٹنس، آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ مجھے یقین ہے تم آؤ گے، آئی ایم شور یو ول کم، آئی ایم شور یو ول کم، مجھے یقین ہے وہ وہاں جائے گا، آئی ایم شور ہی ول گو دیئر، آئی ایم شور ہی ول گو دیئر، مجھے یقین ہے ہم پاس ہوں گے، آئی ایم شور وی ول پاس، آئی ایم شور وی ول پاس، مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گا، آئی ایم شور ہی ول انڈرسٹینڈ، آئی ایم شور ہی ول انڈرسٹینڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مجھے یقین ہے ہم یہ کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منا۔